بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے جیسا کہ میرے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ عربک لرننگ کورس کا بھی سلسلہ جاری ہے، چنانچہ اس سلسلے کا آج چوتھا لیکچر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم جو پارٹ آف اسپیچ جو ہوتے ہیں کسی بھی گفتگو کے یا لینگویج کے جو حصے ہوتے ہیں، جن حصوں میں اس لینگویج کو تقسیم کر کے ہم اس کی کنسٹرکشن جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، آج اس کا جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ اکثر جو ناظرین ہیں وہ انگریزی گرامر کو سمجھتے ہوتے ہیں، تو اس ریفرنس میں بات کرنا ذرا آسان ہوتا ہے سمجھانے کی غرض سے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انگریزی جو ہوتی ہے، جیسے اس کے پارٹ آف اسپیچ جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں، تو عربی زبان جو ہے اور اسی طرح سے اردو اور اسی طرح سے پرشین فارسی، اس میں جو ہیں بنیادی طور پر پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ 3 کیے جاتے ہیں۔ چونکہ کوئی بھی زبان جو ہے جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم اس کی کیٹیگرائزیشن، اس کی تقسیم اس طرح سے کریں کہ کوئی ایسی گروپس تشکیل دیں کہ جن گروپس کے اندر زبان کے تمام الفاظ جو ہیں وہ آ جائیں۔ مثال کے طور پر کہیں ملے جلے پھل پڑے ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں 3 ٹوکریاں رکھ لیتے ہیں، کچھ پھل اس ٹوکری میں، کچھ اس میں، کچھ اس میں، اور اس کی تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن بھی کر لیتے ہیں کہ بڑے سائز کے پھل جو ہیں وہ اس ٹوکری میں ڈال لیں، درمیانے سائز کے پھل جو ہیں اس ٹوکری میں ڈال لیں، اور چھوٹے سائز کے جو پھل ہیں وہ اس ٹوکری میں ڈال لیں۔ تو اس طرح سے ہم وہ تمام پھلوں کو جو ہے 3 ٹوکریوں میں جو ہے وہ بند کر لیں گے، 3 ٹوکریوں میں جو ہے ان کو ڈال لیں گے۔ تو اسی طرح سے زبان جو ہے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو جو ہے کچھ حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو اہل زبان ہیں جنہوں نے عربی زبان کو سیکھنے یا سکھانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو 3 حصوں میں انہوں نے اس کے الفاظ کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ تو وہ 3 حصے کون کون سے ہیں؟ وہ 3 حصے ہیں اسم، فعل اور حرف۔ جی ہاں، جس طرح سے انگریزی کے اندر پارٹ آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں، عربی کے اندر جو ہے وہ پارٹ آف اسپیچ 3 کیے جاتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کیا ہے؟ اسم یوں سمجھ لیں جس طرح سے انگریزی کے اندر ناؤن ہوتا ہے، تو عربی کے اندر اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جب آپ ایک کالم بناتے ہیں جس کے اوپر، یا ایک باسکٹ لیتے ہیں جس کے اوپر آپ اسم لکھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف کیا ہوگی؟ اسم کی تعریف کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی جگہ کا نام ہو، یا کسی چیز کا نام ہو، یا کسی شخص کا نام ہو، اور اس کی پہچان، بہت بڑی پہچان، کہ جب ہم وہ لفظ بولیں تو اس کے ساتھ کسی قسم کا زمانہ جو ہے، کسی قسم کے زمانے کا، یعنی ماضی، حال یا مستقبل کے کسی زمانے کا کوئی تصور وابستہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اب میرا نام محبوب ہے، اب جب ہم محبوب کہیں گے، یا میں خود محبوب کہہ رہا ہوں، تو محبوب سن کر آپ کے ذہن میں ماضی، حال یا مستقبل کسی زمانے کا جو ہے وہ تصور نہیں آتا۔ تو اسم کی پہچان کیا ہو گئی؟ اسم کی پہچان کے لیے 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 کہ اسم کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، جیسے لاہور ہے مثال کے طور پر، ٹھیک۔ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، جیسے قلم ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، جیسے زید، بکر، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی شناخت کہ اسم جو ہے اس کے ساتھ کسی زمانے کا جو ہے اقتران، یا کسی زمانے کی وابستگی، یا اس کے ساتھ کسی زمانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ وابستہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی لفظ کو اسم قرار دیتے ہیں، یا آپ کے کان میں کوئی اسم پڑتا ہے، تو آپ کے ذہن میں کسی زمانے کا تصور جو ہے وہ نہیں ابھرتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل کے مقابل انگریزی کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے ورب ہوتا ہے جس کی فارمیں بنتی ہیں۔ جی ہاں، آسان پہچانے کے لیے دوستوں کو آتا ہوگا، اکثر دوست ماشاءاللہ میٹرک بھی ہوتے ہیں،
کم سے کم. تو جیسے ورک ورک ورک، ایٹ ایٹ ایٹن، تو اس طرح سے یہ جو ورب ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. تو ورب میں کیا ہوتا ہے؟ ورب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زمانہ جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی آپ ایک فعل بیان کرتے ہیں اور فعل کے ساتھ جو ہے اس کے زمانے کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ نے یہ کام کب کیا ہے، ماضی میں کیا تھا یا حال میں کر رہے ہیں یا مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے. تو جب بھی آپ کام کا ذکر کرتے ہیں، کسی بھی کام کا، کسی ورک کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ تینوں کانسیپٹ جو ہیں وہ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن کے اندر یہ تینوں کانسیپٹ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کام آیا کہ ہو چکا ہے، یا آیا کہ یہ کام ہو رہا ہے، یا آیا کہ یہ کام ہونے والا ہے. ٹھیک. تو فعل اس کو کہتے ہیں ایسا لفظ کہ جس کے اندر دو صفتیں ہوں. پہلی صفت کیا کہ وہ کسی کام کے کرنے کا جو ہے اشارہ کرے گا وہ لفظ. جیسے میں مثال دے رہا ہوں، وہ مارتا ہے، ٹھیک، وہ پیتا ہے، ٹھیک، وہ کھاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ورک ہو رہا ہے، کہیں کھانے کا ورک ہو رہا ہے، کہیں پینے کا ورک ہو رہا ہے. وہ ہنستا ہے، کہیں ہنسنے کا ورک ہو رہا ہے. وہ روتا ہے تو کہیں رونے کا ورک ہو رہا ہے. تو جہاں بھی ورک کا تصور ہوگا، ٹھیک، تو اس کو ورب کہیں گے، یا انگریزی میں ورب کہیں گے. عربی کی جب گرامر ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کو فعل کہیں گے. ٹھیک. تو ایک پہچان فعل کی یہ ہے کہ اس کے اندر کسی ورک کا ذکر ہوگا، اور دوسری پہچان کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی زمانے کی جو وابستگی ہوگی. جی ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کھاتا ہوں، تو اس کے ساتھ سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کھاتا ہوں، کہ یہ پریزنٹ یعنی فی الحال کی بات ہو رہی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میں نے کھایا، ٹھیک، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، سننے والے کے ذہن میں یہ فوراً بات آتی ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ میں کھاؤں گا، تو فوراً سننے والے کے یہ ذہن میں بات آئے گی کہ اس میں مستقبل کا ذکر ہو رہا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ فعل کی دوسری پہچان کیا ہے، ایک تو یہ ہوگی کہ اس کے اندر کسی کام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی زمانے کا جو ہے ذکر وہ بھی ذہن میں آتا ہے، زمانے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یعنی اس میں کسی نہ کسی زمانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یاد رکھیے گا جو فعل کی جو ہے علامتیں کہی جا سکتی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے انگریزی کے اندر فعل کی یوں سمجھ لیں کہ عام طور کے اوپر 4 حالتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ورک ورک ورک، عام طور پر ایک ساتھ اس میں ING لگا لیں کنٹینیوس تو 4 ہو جائیں گی، اس لیے اس کو 4th فارم بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات انگریزی میں. تو 4 فارمیں ہو سکتی ہیں. تو عربی کے اندر یاد رکھیے گا فعل کی 14 حالتیں ہوتی ہیں. جی ہاں 14. یہ میں نے اسی لیے پچھلے لیکچر میں آپ کو الگ سے اس پر بھی ایک لیکچر دیا تھا. تو عربی کے اندر جو فعل ہے یاد رکھیے گا وہ 14 حالتوں میں سے گزرے گا، اور وہ 14 حالتوں میں سے اس لیے گزرے گا کہ اپنے فاعل کے مطابق. جی ہاں، جو فاعل جو اس فعل کو انجام دے رہا ہے، تو کبھی وہ مذکر ہوگا، کبھی وہ مؤنث ہوگا، کبھی وہ ایک ہوگا، کبھی وہ 2 ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا 1st پرسن، 2nd پرسن، 3rd پرسن. تو اس کے اندر پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک کی 6 حالتیں ہیں، ایک کی پھر 6 اور دوسرے کی اور 1st پرسن کی 2. اس طرح سے وہ 14 حالتیں بنتی ہیں. تو فعل جو ہے اس کی 14 حالتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ان 14 حالتوں کو جب ہم گنتے ہیں اس کو گردان کہتے ہیں، اور اس کے علم کو یاد رکھیے گا علم الصرف کہتے ہیں. ٹھیک. یہ چیزیں میں نے پہلے بھی بیان کی ہیں، ساتھ میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو تازہ ہو جائیں. اس کے بعد تیسرا جو ہے پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ ہے حرف. تو حرف کیا ہے؟ حرف یاد رکھیے گا عربی کے اندر حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. جی ہاں، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے. تو حرف کہتے ہیں کنارے کو. تو حرف کو حرف اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کبھی اسم کے کنارے پہ پڑا ہوتا ہے اور کبھی وہ فعل کے کنارے پہ پڑا ہوتا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے، دونوں کو آپس میں جوائنٹ دیتا ہے، دونوں کو ملاتا ہے. جی ہاں، یعنی ایک اسم ہے جو بات کرنے والا ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، جب وہ اپنے کسی کام کا ذکر کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی لفظ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے ساتھ اس کی بات مکمل سمجھ میں آئے، اس کی بات جو ہے وہ بامفہوم ہو جائے. چنانچہ وہ الفاظ کے جو اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتے ہیں اور اس طرح سے گفتگو کو بامعنی اور بامقصد بناتے ہیں، ان کو جو ہے وہ حرف کہتے ہیں. انگریزی کے اندر اس کے مقابل اگر میں تعین کرنا چاہوں تو پریپوزیشن جو ہے تقریباً جو ہے
وہ وہی کچھ ہے جو عربی کے اندر جو حرف ہوتا ہے وہ انگریزی کے اندر جو ہے وہ پریپوزیشن ہوتا ہے. جیسے کہ ان دا جگ، تو یہ ان جو ہے جیسے عربی کے انگلش کے اندر ان جو ہے وہ پریپوزیشن ہے جگ کے اندر، تو عربی کے اندر فی المسجد، تو مسجد کے اندر تو فی جو ہے اسی طرح سے وہ عربی کے اندر حرف کہلاتا ہے. تو انگریزی کے اندر پریپوزیشن اور عربی اردو اور فارسی کے اندر حرف، یہ تقریباً آپس میں ایک ہی چیز ہے. تو تیسرا پارٹ آف اسپیچ کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. تو اسم، فعل اور حرف کے ملنے سے جو ہے ایک سینٹینس جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ الفاظ تو اور بھی بڑے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اور بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ ملحق کرتے ہیں. جی ہاں، کبھی ہم اس کو اسم کے کھاتے میں اسم سے متعلق قرار دے دیں گے، کبھی ہم اس کو فعل سے متعلق قرار دے دیں گے، کبھی ہم اس کو کسی حرف سے متعلق قرار دے دیں گے، لیکن پارٹ آف اسپیچ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ہم وہ تین ہی رکھیں گے. تو اب یہ میں نے جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ثمر ہے، بے لطف ہے اور بے ذائقہ بھی ہے. اگر کوئی مثال آپ کو نہ دی جائے تو چلے ہم مثال بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اسم لے لیتے ہیں زیدن، ٹھیک ہو گیا. تو زیدن ہو گیا اسم، چونکہ وہ ایک شخص کا نام ہے. اور اب ہم اس کا ایک فعل لے لیتے ہیں. ہم فعل لے لیتے ہیں مثال کے طور پر گیا، چونکہ جانا ایک فعل ہے، تو ہم کہیں گے زیدن ذہب، زید گیا. تو لیکن ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہاں گیا، کدھر گیا. تو جملے میں ایک تشنگی ہے، تو ہم اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے ہم ایک جو ہے دو لفظ ساتھ میں اور ملاتے ہیں. الی المسجد، زید ذہب الی المسجد. ترجمہ کیا ہوا؟ زید مسجد کی طرف گیا. تو اب یہ ایک مکمل اور بامعنی جملہ بن گیا. اور اس کی اب ہم جو ہے کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں اسم، فعل اور حرف کے اندر. تو زیدن کیا ہے؟ یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کہ ایک شخص کا نام ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس کی تعریف کے مطابق. ذہب یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، ٹھیک. اور جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس کی 14 شکلیں ہوتی ہیں. تو اس کی ہم نے جو ہے سب سے پہلی شکل جو ہے وہ یہاں استعمال کی ہے، جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے. چونکہ زید جو ہے یہ واحد بھی ہے، یہ مذکر بھی ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، ٹھیک. تو واحد مذکر غائب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جو 14 لفظ جو فعل کے ہوتے ہیں جس کو گردان کہتے ہیں، اس کے اندر جو سب سے پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ ہم نے استعمال کیا، ٹھیک. کیونکہ زید کے اندر وہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ واحد بھی ہے، وہ مذکر بھی ہے، اور وہ تھرڈ پرسن یعنی غائب بھی ہے. تو زیدن ذہب الی المسجد، مسجد کی طرف گیا. اب یہ مسجد جو ہے یہ پھر آگے ایک اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ جگہ کا نام ہے. لیکن الا، جی ہاں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، الا کیا ہے؟ الا ایک حرف ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ اسم جو مسجد ہے اس کے کنارے پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ ذہب کے اندر جو مفہوم ہے جانے کا، اس کی مدد کر رہا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے کہ وہ کہاں گیا؟ الی المسجد، مسجد کی طرف گیا. اگر ہم الہ کو بیچ میں سے نکال دیں، اگر ہم یوں کہیں کہ زید ذہب مسجد، تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہ مسجد کی طرف گیا ہے یا مسجد سے آ رہا ہے یا اس نے کیا کیا ہے. تو اس تشریح کو دور کرنے کے لیے ہمیں درمیان میں الہ لانا پڑے گا، اور جو کہ اس مسجد کے کنارے پہ ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں. تو حرف کی تعریف جیسے میں نے بھی کی ہے آپ کے سامنے کہ اسم اور فعل کے درمیان جو رابطے کا کام دیتا ہے جو لفظ، اس کو حرف کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے آج ایک جملہ بھی سیکھ لیا. آج کے اس لیکچر میں ہم نے پارٹ آف سپیچ عربی کے جو ہے بیسک پارٹ آف سپیچ عربی کے اسم، فعل، حرف، ان کی تعریف بھی سمجھی، ان کی پہچان بھی سمجھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مثال کے ذریعے ان کا استعمال بھی سمجھا. نیز ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ عربی کے اندر جو ورب ہیں ان کی جو ہے وہ 14 شکلیں ہوتی ہیں، جن 14 شکلوں کو گردان کہتے ہیں. اور ان میں سے ہر جو صیغہ جو ہے جس کے ہر لفظ کو ایک صیغہ کہا جاتا ہے. تو ہر صیغہ جو ہے وہ اپنے فاعل کے حال کے مطابق آتا ہے. جیسے ہم نے آج متعین کیا ذہب، اور یہ کیوں ہم نے ذہب لگایا؟ اس لیے کہ وہ زیدن کے مطابق تھا. تو امید ہے آپ کو آج کے اس لیکچر سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی. اس التماس کے ساتھ کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں،
اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو جو ہے وہ پہنچتی رہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جو ہے عافیت سے نوازے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔